السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دنیا کی عظیم ترین دولت ہے۔ جس طرح آنکھوں کی قیمت اندھے کو معلوم ہے، ہاتھ کی قدر لولے کو پتہ ہے، اسی طرح پاؤں کی اہمیت لنگڑا جانتا ہے۔ اسی طرح والدین کی قدر و قیمت انہیں کو معلوم ہے جن کے والدین دنیا سے اس وقت چلے گئے جبکہ انہیں سہارے کی سخت ضرورت تھی۔ آئیے آج ہم اس نعمت عظمی اور دولت گراں مایہ کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں تاکہ ہم بھی والدین کی قدر و قیمت سمجھ کر ان کی خدمت کر سکیں۔ حضرات، اگرچہ ہمارا حقیقی خالق و مالک اور پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، مگر سب جانتے ہیں کہ دنیا میں آنے کا ذریعہ ہمارے والدین ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں اپنے حقوق بیان فرمائے ہیں اور اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، وہی والدین کے ساتھ حسن سلوک، بہترین برتاؤ اور محبت و شفقت کا معاملہ کرنے کا بھی حکم فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی ذلیل و خوار ہو، پھر ذلیل و خوار ہو، پھر ذلیل و خوار ہو، یعنی ہلاک و برباد ہو۔ آپ سے پوچھا گیا، کون یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے خود کو جنت کا مستحق نہ بنا لے۔ محترم بزرگوں، بخاری شریف میں ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، من احق بحسن صحابتی؟ قال امک، قال ثم من، قال ثم امک، قال ثم من، قال ثم امک، قال ثم من، قال ابوک، یعنی میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا، پھر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہارا باپ۔ ایک حدیث میں فرمایا، باپ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے، اگر تم چاہو اس کی نافرمانی کر کے اسے ضائع کر دو یا پھر اس کا دل خوش کر کے اس کی حفاظت کرو۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے۔ دوستو، بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنی والدین کی خدمت کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو پرسکون بنا رہے ہیں، اور بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے والدین کی نافرمانی کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو جہنم بنا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، جو لوگ ماں باپ کو ستاتے ہیں وہ بھی ایک دن ستائے جائیں گے۔ ماں باپ کو ستانا ایسا گناہ ہے جس کا عذاب دنیا میں بہت جلد ملتا ہے اور آخرت کا عذاب الگ ہے۔ یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔